عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یعنی جو عشرے مبشر، عشرہ مانے 10، مبشرہ مانے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. نام میں نظم پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید یاد ہو سکتا ہوں. ابو بکر صدیق و عمر بن الخطاب. کتنے ہو؟ دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب. کتنے ہو گئے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب. سعد و سعید و طلحة و زبیر. سعد سے سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص. سعید مطلب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد میں نے کیا کہا؟ طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ. پھر اس کے بعد میں نے کہا زبیر بن العوام. ابا کا نام کیا ہے؟ العوام. بیٹے کا نام کیا ہے؟ زبیر. طلحہ بیٹے کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ. عبید اللہ کس کا نام ہے؟ ابا کا نام ہے. سعد بیٹے کا نام ہے سعد بن ابی وقاص. ابو وقاص کس کا ہے؟ ان کے ابا کا نام ہے. سعید بن زید، سعید بیٹے کا نام ہے اور زید ان کے ابا کا نام. تو اس طرح سے نام جاتے ہیں. بن کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد ان کے ابا کا، کبھی دادا کا نام بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ اب آگے آ رہا ہے. اس کے بعد کیا کرے؟ سعد و سعید و طلحة و زبیر وابن جراح وابن عوف وبشروا بالجنہ. ابن عوف سے مراد عبد الرحمن بن عوف. پہلے ان کا نام جو ہے عبد عمر یا عبد عبید ایسا کچھ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا، کہا کہ عبد الرحمن. اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت پسند ہے، عبد الرحمن بن عوف. اور ابن جراح اصل میں کیا؟ ابو عبیدہ. ابو عبیدہ میں نے کنیت لی، تو ان کا اصلی نام کیا ہوگا؟ ان کا اصلی نام ہے عامر بن عبداللہ، اور یہ ابن جراح جو دادا کا نام ہے، دادا کا نام ہے. تو ابو عبیدہ ابن جراح. تو اب 10 نام پھر سے گنتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا تھا؟ آپ کو بتائیں گے ہم. عبداللہ بن عثمان. اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب. ابو تراب ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اچھے لگتے تھے، تو دیکھے کہ مٹی لگی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ لے کر صاف کرتے، کہہ رہے ابو تراب ہماری مٹی، اے مٹی والے، اے مٹی والے. ایک مرتبہ کوفے میں ایک شخص جو ہے ان کا بچپن کا دوست تھا، تو پورے لوگ جو ہے بڑا احترام کرتے تھے. تو ایک شخص آ کر ابو تراب، تو لوگ بولے اے علی رضی اللہ، تو یہ آپ کو عجیب نام سے پکارا، آپ کا نام تو علی ہے نا؟ تو بولے انہیں بڑے بچپن کا دوست ہے، جانتا ہے میں اس نام کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لقب دیا. تو ابو تراب نام یاد رکھنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب نام رکھتے ہیں تو آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، جب ان سے تعلق جڑتا ہے تو ہمارا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو صحابہ سابقون الاولون ہیں ان کی جو اتباع کریں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے بھی اللہ راضی ہوگا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تشریح کے مطابق یہ کہا کہ جو صحابہ کی پیروی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا. اس کے اندر ایک استنباطی معنی بھی. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں آپ، یا اسی طریقے سے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اسی طریقے سے ابو عبیدہ بن جراح. یہ جو 6 ہیں یہ مدینے میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مکے میں؟ یہ سب مکے کے. اب 10 کو لگاتار خوشخبری ملی، مطلب کچھ خاص ان کی تکلیفیں ہوں گی. ظاہر بات ہے مدینے سے تکلیفیں کہاں پر آئی تھی؟ مکے میں. اور مکے میں بھی 3 دور ہیں، ایک شروع کا دور ہے، ایک درمیانی دور ہے، ایک آخری دور ہے. شروع کے دور میں بالکل اجنبی تھے. ابو لہب نے جیسے مخالفت شروع کر دی، خاص طور سے اس وقت پر ہر ایک کو مار رہے تھے، کوئی پوچھنے والے نہیں تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ کرام آ کر کہتے ہیں طاقت ہے ذرا دفاع کرنے کا تو موقع دو، کہتے ہیں اوپر سے اجازت نہیں، میں تو خالی ماری کھانا. تصور کری آسان ہے کیا؟ کیوں ملی ہوں گی جنت کی خوشخبری؟ بولے یہ ٹائم پہ اگر مار دھاڑ کی بات کر دیں گے نا تو کئی معصوم تو ایسے کٹ جائیں گے، جن کے پاس طاقت ہے وہ تو بچ جائیں گے، یہ لوگ اور غصہ آئے گا. لیکن
مار کھائیں گے اور تھوڑا رک جائیں گے تو تھوڑی دیر کا ان کا غصہ تو ٹھنڈا ہو ہی جائے گا نا. تو حکمت یہ تھا. تو ان کو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام ہو یا اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف، یہ جو اوائل ان کو کہتے ہیں السابقون الاولون. کا لفظ کیا ہے؟ السابقون الاولون. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں ان کا ذکر آیا ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یعنی مطلب کیا نکلا، مکے کے اندر جو سابقون ہیں ان کی بھی فضیلت ہے، مدینے کے اندر جو انصار جنہوں نے پہلے ساتھ دے ان کی بڑی فضیلت ہے. کیونکہ بعد میں تو بعد میں ترقی کے بعد تو سب کہیں گے ہم بھی. اصل تو کمال یہ ہے کہ آدمی شروع میں ساتھ دے. تو سابقون کی بڑی فضیلت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام نبلا میں فضیلت اور عظمتیت کے اعتبار سے کئی کتابیں صرف ایسے لکھی گئی ہیں کہ سب سے پہلے کس کا فضل ہے؟ پہلے سابقون، پھر اس کا ہجرت کرنے والے، پھر اس کے بعد بدری، پھر اس کے بعد احدی، پھر اس کے بعد خندقی، پھر اس کے بعد جو ہے خیبری، پھر اس کے بعد فتح مکہ، پھر اس کے بعد تبوکی. یعنی مطلب ہے کہ جیسے جیسے بعد میں آتے جائیں گے پہلے والوں کی فضیلتیں بڑھتے چلے جائیں گے. تو سابقون کی بڑی فضیلت ہے، اس آیت سے پتہ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ کتابیں لکھنے والے علماء کرام نے بھی اس کا خیال رکھا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی جو والدہ تھی شفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ماں کا ساتھ دینے والی، تو آپ اندازہ لگا سکتے کتنا گہرا تعلق تھا، فیملی ٹرمز اینڈ ریلیشن. تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑے تاجر، لکڑی کا کاروبار ایسے لگ جاتا تھا ان کے پاس، زراعت ماشاءاللہ. خاص طور سے سونے کے بارے میں تو زبردست بیچنے والے، یعنی جس کو کہتے ہیں بزنس مائنڈیڈ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تو تجارت میں بزی رہتے تھے ہمیشہ. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے سمجھانے میں کیا وہ مٹھاس تھی نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریبی تعلقات ہونے کے باوجود بھی ڈائریکٹ کلمہ نہیں پڑھ رہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بولنے کے بعد کلمہ پڑھ رہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ بعض اوقات آپ کے گھر میں اگر کوئی بات نہیں سنتا ہے تو کسی اور سے بولنے لگانا. گھر کی مرغی کبھی آدمی نہیں سنتا، لیکن بات میں اچانک اس کو ریئلائز ہو سکتا ارے یہ تو میں کیا چیز کھو رہا ہوں. تو بعض اوقات آپ کو قریبی طور پہ اگر لوگ ساتھ نہ دے تو جلدی آپ مایوس مت ہو جائیے، کسی اور سے ہی بولنے لگے، ہو سکتا ان کی زبان سے اس سمجھ میں آ جائے بات. یہ حقیقت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے امامت بھی کروائی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں دیر کرتے ہیں، جماعت ٹھہر جاتی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ امامت کے لیے آگے بڑھتے. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ نماز چل رہی ہے، شریک ہو جاتے ہیں. تو ایک دنیا کے افضل ترین انسان کی امامت کرانے کی فضیلت مل گئی. کتنی بڑی فضیلت ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس بھگوڑے غلام نے مارا تو اس وقت پر جو وہ تڑپ رہے تھے، تو اس وقت پر امامت کے لیے کون آگے بڑھے؟ نماز کو مکمل کرنا ہے، تو اس وقت پر امامت مکمل کرنے کے لیے کون آگے بڑھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ. 2 مرتبہ بڑی زبردست امامت کرانے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے. تو یہ مکے کے اندر ساتھ دینے والے اور مدینے کے اندر حبشہ بھی ہجرت کرتے ہیں، مدینہ بھی ہجرت کرتے ہیں، اور مدینے کے اندر تقریباً سارے جنگوں میں شریک. تصور کیجیے کہ مدینے میں ان کے پاس ہمیشہ اسٹاک، آٹا، ہر قسم کی چیز، سونا. اب یہ سب چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو جنگ میں جانا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ سونے کی حفاظت کون کرے گا. آپ تصور کریے کہ انتقال کے بعد 4 بیویوں میں سے ایک بیوی کو 80 کلو سونا مل رہا، مطلب ان کے تصور میں آئے گا نا کہ یہ سب چیزوں کی حفاظت کون کرے گا. کبھی ایسا نہیں پوچھے صاحب ہے یہ ہمارے اس کا کیا ہوگا، ہمارے اس کا کیا ہوگا. جب یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تمہیں سعد بن ربیع کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بھائی بناتے، دوست نہیں بھائی بنا دیتے تھے. یعنی آج کے دور میں بھی ہمیں یہ ایک قسم کی پارٹنرشپ والا سلسلہ تو شروع کرنا ہے. چلے اخوت یا وراثت والا تو منسوخ ہو گیا مسئلہ، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں ایک مالدار ایک عالم، ہر جگہ ایک ایسی جوڑی ہونی چاہیے. جو بھی عالم ہے آپ بولے بھائی چلیے یہ عالم کو میں سپورٹ کروں گا، بھائی آپ کے پاس اچھا نہیں دکھ رہا ہے، آپ کمانے کرنے کے ٹائم مت نکالیے، میں جو بھی کما رہا ہوں اس میں سے یہ حصہ آپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی رکھیے، اپنے بزنس کے لیے بھی رکھیے. لیکن 1/3 جو ہے نا ایک ایسا مت مخل کریے کہ بھائی چلیے. تو اس طریقے سے اگر ہر جگہ پر پارٹنرشپ ہو جائے، جیسا محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اور محمد بن سعود جو سعودی عرب کا جو فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے شروع میں جو سب سے پہلی شخصیت تھی، ان دونوں نے وہی کام کیا تھا کہ میرا علم اور آپ کی طاقت اور دولت دونوں کی پارٹنرشپ، چلو مل کر توحید کا کام کرتے ہیں. وہ اتنی برکت والی پارٹنرشپ ہوئی کہ آج صرف جزیرے عرب سے نہیں بلکہ دنیا بھر کے کئی علاقوں سے الحمدللہ شرک پاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے پارٹنرشپس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم والے مال والوں کی قدر کرے، مال والے علم والوں کی قدر کرے، اس طریقے سے قافلہ آگے بڑھتے رہے انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپس میں ملا دیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا دینے کے بعد یہ نہیں بولے دونوں کیا کیا کاروبار کر رہے مجھے حساب دو. آج کل ایسے ہی ہوتا نا, اگر کسی کو ملا دیے پھر اس کے بعد وہ آدمی اکیلے سے الگ سے کوئی ڈیل کرانا, اس کو فون کر کیا بھائی نہیں ملا ہے مجھے بتائیے نہیں آپ. اب کیا غلام ہے آپ کے, ہر چیز بتانا, یہ غلامی ہے دوستی ہے. ایک مرتبہ کرے بھائی انہوں یہ ہے, اور بیچارہ اس سے پہلے بھی جانتا تھا ہوں نا تو آپ کے ادب میں اچھا اچھا بولتا ہوں, بعد میں دونوں ڈیل کرتے میں ملا الگ سے ڈیل کر دی مجھے بتائیے نہیں آپ. اب جب بھی ہے آپ کو بتانا کہ غلامی ہے, یہ عجیب سسٹم ہے حیدرآباد کا. جرا ملا دیے تو بولتے اس کے بعد جو بھی کاروبار بڑھتے کر کے بھی حصہ, یہ کیا غلامی کا سسٹم ہے. نعوذ باللہ, ملا دیا میں ملایا میں ملایا. ارے اللہ آپ نے تو اللہ کسی اور سے ملا, اللہ محتاج ہے کیا آپ کا؟ میں کھلایا اللہ تعالیٰ کھلایا تھا, اللہ رزاق ہے, اللہ وہاب ہے, اللہ تعالیٰ دیتا. یہ سسٹم اچھا نہیں ہے. ہاں سامنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے, بیچارہ جب ملایا ہے تو ذرا اس کو بھی کبھی اس کا خیال کرے تاکہ اس کو خیالات نہ آئے. ادھر بھی خیال میں اتنا بھی زیادہ نہیں غلو ہو جائے کہ وہ غلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے بولے دونوں کے درمیان جو بھی ڈیلنگ ہو رہی ہے 1% ادھر جو ملا دیے, بس ملا دیے اللہ کے لیے ملا دیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے تقدیر میں جو آئے گا, جو میرے تقدیر میں نہیں آئے گا. آپ بھی ٹینشن فری, وہ بھی ٹینشن فری. زیادہ سے زیادہ نیٹ ورک, آج مسلمانوں میں نیٹ ورکنگ پرابلم ہے, نیٹ ورک نہیں کر رہے بلکہ ہے سو اس کو توڑ دے رہے. ارے دونوں بہت مل رہے بلکہ کوئی چوبل خوری کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ملا رہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیع جب یہ دونوں مل گئے, سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صاحب مدینے والے, اب ان کا دل دیکھیے یہ زمین لینا ہے تو لے لو. وہ کہتے یہ سو مبارک اللہ, ہم کو اگر کوئی دیتے اور بھی کچھ ہے کیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے بات کرے کیا دلیں گے, وہ بولے شیخ صاحب بولے اور بھی کچھ ہے کیا, تک کیا بھی آدھا دو. اب کچھ جو وہ ملا لے لو بھائی, بعد میں اس کی کیا نیت ہوتی تھی, ایسا نہیں. وہ بولے آپ کے سب مبارک بیچارے محنت سے کمائے, میرے کو بھی اللہ تعالیٰ ہٹا کٹا بنایا, ہاتھ ہے پیر ہے, میں کسی کا کیوں ہے, خوددار ہوں میں کسی کا کیوں ہوتا, تمہاری رزق کا میں کیوں کھاؤں. انشاءاللہ اللہ میرا بھی رزاق ہے, تمہارا بھی رزاق ہے, تم کو دے تو مجھے بھی دے گا انشاءاللہ. ایسی سوچ, کسی پہ ڈیپینڈ ہو جانا. کوئی دے رہا ہے تو لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بولا انشاءاللہ میں دوں گا تھوڑے دنوں کے بعد, میں دینے کے قابل بنوں گا. پسند ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے, وہ سوچ. بولے نہیں دلونی علی السوق, کاش کہ آج کے ہمارے نوجوان جو ماں باپ پہ ڈیپینڈ بنے ہوئے جملہ سیکھ لیں, دلونی علی السوق. بولے مجھے بازار کا راستہ بتا دو. ہمارے کئی نوجوان انتظار میں اپنا پراپرٹی کر دیتے ہیں. ارے کئی کو گئی ان کی محنت کیا نا بیچارے, آپ کیا کر رہے جوان, وہ بیچارے جوانی میں سعودی عرب میں جا کے یہاں جا کے محنت کر کے لائے, اب تمہاری ہے ابا قبضاتے کے اوپر کیا ہے. کئی انتقال ہو رہا ہے, سوالات کر رہے, سوالات بھی کر رہے, آتے ہیں ہم کو سوال, یہ کام نہیں, بہت گواہیاں چھپے ہوئے لیکن بغیر نام لے کے بول سکتے تاکہ معاشرے کی اصلاح. نام لے کے بولنا غلط, لیکن سوال روزانہ 100 سوالات ٹکراتے. آج تو واٹس ایپ ہے 100 پڑے ہوئے رہتے, معلومات کا معاشرہ کہاں جا رہا. ہمارے کو اخبار پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ کے فضل سے. مفتی حضرات جو ہوتے سوالات جن سے پوچھتے, بغیر اخبار کے لوگ خود پوری خبریں لا کے معاشرہ کہاں جا رہا. چلو تم ادھر کے ہوا ادھر کے والا مسئلہ تو رہتا, مٹی وہاں سے پتہ چل جاتا, ہوا ادھر دے کے ادھر. تو عجیب لوگ ہیں. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ, صحابہ کرام سے خودداری سیکھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہاں ہے, بازار کا راستہ بتا دو. شام میں آئے پنیر لے کر, ارے بولے ایک ہی دن میں پروفٹ, یہ انداز. ابھی تھوڑے دن میں گزرے شادی, دلے کیوں کرنا. یہاں پر 10 سال ہو جا رہے, بہن کا جہیز تیار نہیں ہوا, پھر آتا امی شادی نہیں, اور ایک بیٹی ہے نا جی, پھر واپس جا رہا 2 سال. آخر میں بانا بڈھے جان دو شادی کیا کرو. ابھی عجیب بنا دے, عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کر گئے 2 انتظار میں. آج کل کے شادی والے لوگوں پہ فٹ ہو رہے ہیں ایسا ہی چھپا. اس کے بعد 10 سال پھر خربہ پھینڈے جو شادی کے وقت پہ کرتے بتانے کے لیے آنے والے سسرے, وہ سسرے بچارے پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں, خالی ڈوری کیس قبضہ لوں, کیونکہ بچے سے بہت زیادہ ایسے کو بتا کے کیا اللہ کو بتائیے, خیوں پر یہ دنیا داروں کو بتائیے کیا فائدہ, جن کا کوئی بھروسہ نہیں, جن کی کوئی وفاداری نہیں, ان کو کیا بتاتے. سیدھی کریے, آنے وہ اکنامک پاور کو بنائیے, پروڈکٹیوٹی میں لگائیے, وہی پیسہ سیدھی سادھی کریے بھائی, 4 5 6 مسجد میں جمع کرے, نکاح ہوا پیسے بچائیے, وہی پیسے بولے ٹھیک ہے وقت میری بے عزتی ہوتی ہے تو ہونے دو, میں فقیری کا نکاح نا فقیری کا نکاح, لیکن وہ پیسے بچا کے کچھ بزنس میں لگا کے 1/3 مسجد کو لگا دو, یہ کارنامہ ہے. وہ کما کے 1/3 غریبوں کا پیٹ بھر دو, یہ کارنامہ ہے انشاءاللہ. وہ بچا لو پیسے, وہ بہت اہم پیسے ہو, وہ ابا کے ہوں گے, وہ دادا کے ہوں گے, یا کسی سے خریدا نہیں ہوں گے, یا آپ خود کمائے ہوں گے, وہ بڑے اہم ہے. ہمارا اکنامک پاور چھپا ہوا ہے اس کے اندر. اللہ نے فقہ الانفاق, فقہ الاستثمار, انویسٹمنٹ کوالٹی پر سوچنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ
شادی بھی کر لی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم. یہاں پر تو سب کو معلوم, وہ پرانا دوست جو کبھی نہیں ملا اس کو بھی جا کے بلانا, بتانے لینا حضرات, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زعفران کا دھبا کیا ہے, شادی ہو گئی کیا؟ اب شادی ہو گئی, اور نہیں ملو بھی شادی, ولیمہ کر لو, ایک بکری ہی کیوں نہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم, یہ باراتی کہاں سے آ گئے, باراتی میں تیل اور لگ کے آتے, اللہ حفاظت کرے. اب وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے خودداری کی مثال ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں اسد الغابہ پڑھی, اسد الغابہ بعض لوگ پروناؤنس کرتے ہیں, اور علماء کی ایک ٹیم کہہ رہی ہے کہ اسد الغابہ, اللہ بہتر جانتا ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے توجیحات ہیں. اور اسی طرح نصابہ کی تمیز صحابہ, کتاب کا نام ہے الاستیعاب. جو واقعات ہے وہ یہ ہے کہ سونے کے اینٹیں تھیں تو کلہاڑی لالا کے مار کے دے رہے تھے, بول رہے تھے ایگزیکٹ بانٹنا مشکل ہے, اوپر نیچے زیادہ آ گیا تو معاف کر لے دوسرے کو. اور جب کلہاڑی سے مار میں سونا تو ہاتھ میں چھالے آ گئے. اللہ تعالیٰ اتنا پیسہ ہم کو بھی دے تاکہ ہم اللہ کے راہ میں لگائیں انشاءاللہ, یہ نیت سے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے چند واقعات. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو رہی ہے تو کہا میرے بعد یہ 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا دو. اس میں سے کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس انداز لگا سکتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے.